آغاز میں آپ کو بتائیں ڈی سی کرم پر حملہ اور فائرنگ کرنے والے 5 شرپسندوں کو شناخت کر لیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق حملے میں سہولت کاروں کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوگا۔ مقدمے کے فوری بعد شرپسندوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ آئی جی کے پی کی زیر صدارت آج کوہاٹ میں اعلیٰ سطح اجلاس ہوگا۔ ڈی پی او کرم سمیت اعلیٰ پولیس افسران شریک ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس میں بگن واقعے کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کرم میں ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کی گاڑی پر شرپسندوں نے گولیاں برسا دیں۔ ڈی سی اور 3 محافظ زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کو سی ایم ایچ ٹل سے پشاور پہنچا دیا گیا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں معمولی واقعے کے بعد صورتحال سنبھال لی، حالات قابو میں ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق صبح 10:30 بجے قافلہ روانہ ہونے سے پہلے مذاکراتی ٹیم سڑک کھلوانے کے لیے بات کر رہی تھی کہ مسلح شرپسندوں نے سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کی۔ ملک دشمن قوتیں فائرنگ کی آڑ میں امن معاہدہ سبوتاش کرنا چاہتی نہیں جا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے بزدل دشمن کی سوچی سمجھی سازش اور مذموم عزائم ناکام ثابت ہوئے۔ سربراہ اے این پی ایمل ولی خان سے ملاقات میں کرم میں امن و امان یقینی بنانے کے اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر داخلہ نے کہا سیکیورٹی فورسز اور امن جرگے کی مخلصانہ کاوشوں کی قدر کرتے ہیں۔ محسن نقوی اور ایمل ولی خان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ خارجی دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کو سراہا۔ تربت کے علاقے بہیمن میں مسافر بس میں دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس بتاتی ہے مسافر بس کراچی سے تربت جا رہی تھی۔ دھماکے کے بعد بس اور ایک گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایس ایس پی کی گاڑی بھی دھماکے کی زد میں آئی جس سے پولیس افسر زہیب محسن اور ساتھی اہلکار بھی زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی میتوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں کئی زخمیوں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے تربت دھماکے کی مذمت کی۔ قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ صدر زرداری نے شہداء کے لواحقین سے تعزیت، زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کی اور کہا دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا حکومت اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف سرگرم ہیں۔ دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہماری تمام تر ہمدردیاں شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کے ساتھ ہیں۔ معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے درندے انسان کہلانے کے حقدار نہیں۔ پی ٹی آئی کمیٹی کی آج بانی سے ملاقات نہیں ہوئی تو پیر کو ہو جائے گی۔ حکومتی کمیٹی کے رکن عرفان صدیقی کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ پی ٹی آئی کی ٹیم کو اتنا اعتماد ملنا چاہیے اپنے چیف کی طرف سے، اپنے لیڈر کی طرف سے کہ وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھا سکیں۔ ہاں جہاں کوئی فیصلہ کن موڑ آ جاتا ہے اور انہیں اپنے رہنما سے رہنمائی لینی ہے تو بالکل ضرور لیں، لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مذاکرات کو صرف اس وجہ سے خراب نہیں ہونے دیں گے کہ ہم نے خان صاحب سے ملنے کا موقع نہیں دیا لہذا مذاکرات ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ذرا سی موومنٹ کے لیے، ذرا سی بات کے لیے مذاکرات کے دوران، گفت و شنید کے دوران، مکالموں کے دوران بھی انہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے گائیڈنس لے کے فلاں بات کا کیا جواب دیں گے تو پھر شاید وہ بھی پورے اعتماد کے ساتھ آگے نہ بڑھ سکیں اور حکومت کے لیے بھی مشکلات ہوں کہ کس طرح سے اس چیز کو ایک عملی شکل دی جائے۔ 2 جن کو جو ان رائٹنگ سبمیشن نہیں ہوئی اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو لاسٹ ملاقات تھی ہماری خان صاحب کے ساتھ وہ بہت مختصر وقت کے لیے تھی۔ یہ موسٹ پروبیبلی منڈے کو ہی ہوگی جی، سیٹرڈے کو بالکل نہیں ہونی تھی۔ آج جو کچھ خبریں پھیلی اس حوالہ سے وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھی جی۔ مینڈیٹ واپسی کے مطالبے پر قائم ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو۔ کہا مڈ ٹرم انتخابات کی بات بھی ہو سکتی ہے، سیاسی اسیران کی رہائی ہوتی ہے تو ہم سول نافرمانی کال مؤخر کر سکتے ہیں۔ بانی سے کل یا پرسوں ملاقات ہو سکتی ہے۔ ملاقات آج ہی کرا دیں، کل کرا دیں، ہماری طرف سے تو کوئی بات تو نہیں۔ ایک ملاقات ہوئی تھی ایک چھوٹے سے تنگ کمرے میں، ڈالے بھی نہ تھے، وہاں اہلکار بھی موجود تھے، تو یہ تو کوئی ملاقات نہیں۔ مذاکراتی کمیٹی کے 6-7 لوگ ہیں، اس کمرے میں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ جیل کے اوپر جو انتظامی کنٹرول ہے وہ پنجاب حکومت کا ہے یا وہ وفاقی حکومت کا ہے۔ ایران کی رہائی کی بات کر رہے ہیں، اس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی شامل ہے۔ ہمارے جو تقاضے ہیں یہ پورے ہوتے ہیں تو پھر جو ریمیٹنسز کو روکنے کی بات ہے یا سول ڈس اوبیڈینس کی بات
اس پہ ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ 2024 کے الیکشن کے حوالے سے جو آپ کا مطالبہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا، وہ پیچھے بیک برنر پہ ہے۔ نہیں، ہم اس سے بالکل دستبردار نہیں ہوئے۔ مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتا ہے، کوئی باتیں ہو سکتی ہیں، بالکل یہی بات ہے، ایسی باتیں بالکل ہو سکتی ہیں، پھر وہ گفتگو ہم کر سکیں گے۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کو بانی تحریک انصاف سے ملاقات کی اجازت مل گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے مذاکراتی کمیٹی آج اڈیالہ جیل نہ پہنچی تو پیر یا منگل کو ملاقات کا امکان ہے۔ کمیٹی کے اراکین حکومت سے مذاکرات میں رکھے گئے مطالبات سے متعلق بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا امکان ہے۔ ہماری پوری نسل کو گمراہ کیا گیا، ہر کسی کی زبان پر چور چور کا لفظ چڑھا دیا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں اب سیاسی نہیں صرف اکنامک لانگ مارچ کی ضرورت ہے، ہمیں دہشت گردی کی نئی جنگ کا سامنا ہے۔ پچھلی حکومت جاتے ہوئے دہشت گردوں کو دوبارہ لے آئی تھی۔ خبر ہے سڈنی ٹیسٹ سے متعلق، جہاں آسٹریلیا نے بھارت کو 6 وکٹ سے شکست دے دی ہے۔ 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز آسٹریلیا نے 1-3 سے جیت لی ہے۔ سڈنی میں یہ ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان، اور آسٹریلیا نے بھارت کو 6 وکٹ سے شکست دی ہے۔ 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں آسٹریلیا نے 1-3 سے جیت لی ہے۔ جنوبی افریقہ نے بیٹنگ کے بعد بالنگ میں بھی پاکستان کو اڑا کر رکھ دیا۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے دوسرے دن کے اختتام تک پاکستان نے 3 وکٹیں گوا کر 64 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 615 رنز کا پہاڑ کھڑا کیا۔ میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ اور کراچی میں عالمی طور پر تسلیم شدہ میراتھن کا انعقاد ہوا۔ ریس کا آغاز سی وی یو میں نشان پاکستان سے ہوا۔ میراتھن میں ورلڈ ایتھلیٹکس کی منظوری بھی حاصل ہے۔ میراتھن میں اسلام آباد اور کوئٹہ سے رنرز گروپ بھی حصہ لے رہے ہیں۔ میراتھن میں فل میراتھن، ہاف میراتھن، 10 کلومیٹر ریلے اور 5 کلومیٹر فن ریس کیٹیگریز بھی شامل کی گئیں۔ مزید بتائیں گے آصف خان۔ کراچی میں عالمی سطح پر تسلیم شدہ میراتھن کا آغاز ہو گیا ہے۔ سی وی یو نشان حیدر سے اس کا آغاز ہوا۔ 4 مختلف کیٹیگریز ہیں جس میں یہ میراتھن ہو رہی ہے۔ اس میں ہاف میراتھن، فل میراتھن، 10 کلومیٹر اور 5 کلومیٹر کی یہ میراتھن ہے، جس میں 21 کلومیٹر اور 42 کلومیٹر کے جو مقابلے ہیں وہ تاحال جاری ہیں۔ میں نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی جو ایتھلیٹس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ تمام ایتھلیٹس جو یہاں پر 21 کلومیٹر کی ریس مکمل کرنے کے بعد فنش لائن تک پہنچ رہے ہیں تو ان کو باقاعدہ ڈھول کی تھاپ پر جو ہے رقص کیے جا رہے ہیں اور ان کا بھرپور استقبال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سی وی یو کی جو یہ روڈ ہے اس کو مکمل طور پر عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس، رینجرز اور ایس ایس یو کے کمانڈوز ہیں جو یہاں پر سیکیورٹی پر تعینات ہیں۔ اس میں خواتین بھی حصہ لے رہی ہیں اور 200 سے زیادہ ایتھلیٹس ہیں جو اس میراتھن میں حصہ لے رہے ہیں۔ کشمیری آج دنیا بھر میں یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ مظفر آباد کے آزادی چوک پر کشمیریوں کی مشل بردار ریلی۔ شرکاء کا کہنا تھا اقوام متحدہ کشمیریوں کا تسلیم شدہ حق خود ارادیت دلوائے۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے کشمیریوں کو پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کا حق دیا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ قرارداد کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کا اعادہ کرتی ہے۔ صدر آصف زرداری نے یوم حق خود ارادیت کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا بھارت نے غیر قانونی طور پر بھارتی زیر تسلط جموں کشمیر کے عوام کو ان کے حق سے محروم رکھا ہوا ہے، انہیں جبر، تشدد، بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری، خاص طور پر اقوام متحدہ، کشمیری عوام سے کیے گئے وعدے کی تکمیل کی ذمہ دار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کشمیری عوام 7 دہائیوں سے اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کو استعمال نہیں کر سکی۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری اپنے وعدوں پر عمل کرے اور ایسے اقدامات اٹھائے جن کی بدولت جموں کشمیر کے عوام اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کا استعمال کر سکیں۔ کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین علی رضا سید کا یوم حق خود ارادیت پر ویڈیو بیان میں کہا گیا آج کا دن منانے کا مقصد عالمی برادری کو وعدہ یاد دلانا ہے کشمیری حق خود ارادیت سے محروم ہیں۔ ہم عالمی برادری کو بار بار یاد دلاتے رہیں گے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں کیا گیا وعدہ پورا کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن جو کشمیری آج پوری دنیا میں منا رہے ہیں اور پاکستان میں بھی، آزاد کشمیر میں بھی، تو اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ہم عالمی برادری کے ضمیر کو جو جوڑنا چاہتے ہیں اور ہم ان کو یہ بار بار یاد کراتے رہیں گے کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کیا جائے، کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے، کشمیری جو اپنے بنیادی
حقوق اپنے حق کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ان کی سنا جائے۔ موسم سے متعلق خبر یہ کہ ملک کے شمالی علاقہ جات آج بھی یخبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں رہیں گے۔ کوئٹہ اور زیارت میں موسم شدید سرد، پارہ -3 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے۔ کشمیر، گلگت، دیر، چترال، سوات اور دیگر بالا علاقوں میں بارش اور برف باری متوقع ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد خشک رہنے کی پیش گوئی ہے۔ پنجاب کے میدانی اور سندھ کے بالائی علاقوں میں صبح دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ لاہور کے سرد موسم میں چھٹی انجوائے کرنے کے لیے شہریوں نے ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے۔ مزید بتائیں گے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، آج اتوار کا روز ہے اور شہر لاہور میں دھند کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف مقامات پر ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی ہے اور موسم جو ہے وہ مزید سرد ہو چکا ہے اور لاہوریے اس موسم کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اور گھروں سے باہر مختلف فوڈ پوائنٹس پر انہوں نے رخ کیا ہوا ہے اور مختلف فوڈ پوائنٹس پر اس وقت موجود ہیں۔ میں اس وقت پی آئی اے روڈ پر موجود ہوں اور پی آئی اے کے سب سے مشہور نان چنے اور حلوہ پوڑی پوائنٹ پر موجود ہوں اور ان کا کیا کہنا ہے اور کتنے بجے یہ ناشتہ تیار کرتے ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ صبح 5 بجے ہم جو ہے ناشتہ تیار کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہماری تیاری شروع ہو جاتی ہے، تو شام 5 بجے تک ہمارا جو ہے ریسٹورینٹ اوپن رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس حلوہ پوڑی، پراٹھے اور جو ہے تندوری پراٹھا، نان کی کافی آئٹمیں ہیں۔ حلوہ پوڑیوں کا بھی جو گرم گرم دھواں اٹھ رہا ہے تو لاہوریے پھر ایسے میں بےتاب ہوتے ہیں کہ وہ کسی اچھے سے پوائنٹس پر پہنچے اور وہاں پر جا کر آج اتوار کے روز کا جو ہے وہ ناشتہ وہاں پر کریں۔ جی، گلگت بلتستان کے علاقے تاوس میں پاک فوج اور ایس سی او کی جانب سے فری لانسنگ ہب کا قیام کیا گیا۔ پاک فوج کی جانب سے گلگت بلتستان تاوس کی عوام کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے۔ ایس سی او کی جانب سے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول تاوس میں فری لانسنگ ہب قائم کیا گیا۔ اسکول کے پرنسپل شاہین بیگ نے پاک فوج کے احسن اقدام کو سراہا۔ نوجوانوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہترین فری لانسنگ ہب بنایا گیا۔ پرنسپل کی جانب سے کہا گیا اس فری لانسنگ ہب سے نہ صرف اسکول کے بچوں کو فائدہ ہوگا بلکہ باہر کے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ اس فری لانسنگ ہب سے بچے آن لائن بزنس، فری لانسنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں گے۔ ایسی فری لانسنگ ہبز وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ملک بھر میں ہزارہ کلچرل ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے ویڈیو پیغام میں تمام ہزارے والوں کو ہند کی زبان میں مبارکباد دی۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ نے بھی مبارکباد دی اور داؤد چورنگی کراچی میں تقریب میں شرکت کی۔ دعوت دی رات گئے ہزارے وال تنظیموں کی کراچی کے مختلف مقامات پر تقاریب منعقد ہوئیں۔ آج دن بھر بھی ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا جس میں لوگ گلوکار فن کا مظاہرہ کریں گے جبکہ پتھر اٹھانے کے مقابلے بھی ہوں گے۔ صدیوں تو آباد خطہ ہے اور بڑے زبردست قسم دے قوماں اور قبیلیاں تا مشتمل لوکاں دی سرزمین ہے۔ ہزارے دے اندر ہر قسم دی خوبصورتی موجود ہے، ہر قسم دی قوم موجود ہے۔ اس قوم دا ایک اپنی احساس ہے جڑی او بھی اتھا موجود ہے۔ بڑی تمام ہزارے والاں ایک گزارش ہے کہ اپنے اس کلچر ڈے کو بھرپور طریقے نال جتھا بھی ہے، جس جگہ بھی ہے، اس کو سیلیبریٹ کریں، اس کو مناویں۔ اللہ تو سارے تا اپنا فضل و کرم کرے، اپنی عنایات کرے، اللہ تو نے گھروں تا عافیت معاملات کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ 5 جنوری کو ہزارہ کمیونٹی کا کلچر ڈے ہے اور ہم ہزارہ کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں اور سب لوگ اس دن داؤد چورنگی پہنچیں تاکہ وہاں پہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے۔ سب کی طرف سے آپ کو ہزارہ کلچر ڈے مبارک ہو۔ کراچی کی پہچان اردو ادب کی ایک خوبصورت روایت 30واں عالمی مشاعرہ ایکسپو سینٹر کراچی میں منعقد ہوا۔ یہ مشاعرہ ساکنان شہر قائد کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا جہاں ملک اور بیرون ملک سے آئے معروف شعراء نے اپنے کلام سے حاضرین کو مسحور کیا۔ دیکھیے چاند نواب کی رپورٹ۔ کراچی اردو ادب اور شاعری کا مرکز ایک بار پھر اپنی ادبی روایت کا جشن منانے نظر آیا۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں ساکنان شہر قائد کی میزبانی میں 30واں عالمی مشاعرہ ہوا۔ افتخار عارف نے صدارت کی کرسی سنبھالی۔ سحر انصاری، پیرزادہ قاسم، رضا صدیقی، حمیدہ شاہین، عمران عامی، فاضل جمیلی، ناصرہ زبیری سمیت دیگر شعراء نے اپنی شاعری پیش کی۔ بھارت سے آئے ہوئے شاعر نے بھی اپنی شاعری پیش کی اور سائمین سے بھرپور داد حاصل کی۔ کینیڈا، امریکہ، بحرین اور دنیا بھر سے آئے ہوئے شعراء نے محفل کو 4 چاند لگائے۔ محبت میں عبادت کا تصور لازمی لاؤ،
بدن نادی گواہی ہے شہادت روح کی لاؤ. ادب اور ثقافت کے شائقین نے اپنی فیملی کے ساتھ مشاعرے میں بھرپور شرکت کی اور جہاں انہوں نے کتابوں کے اسٹال سے خریداری کی، مختلف ذائقوں کے کھانوں سے لطف اندوز ہو کر شام کو یادگار بنایا. سائمین کا کہنا تھا کہ عالمی مشاعرے مخصوص شاعر و سخن کا مجموعہ نہیں بلکہ اردو تہذیب کو فروغ دینے کی ایک اہم کوشش ہے. شائقین کی بڑی تعداد اور ان کی داد اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کراچی آج بھی اردو ادب کا گہوارہ ہے. ساکنان شہر قائد میں 30واں عالمی مشاعرے میں شعراء نے جہاں اپنا کلام پیش کیا، وہیں سائمین نے شعراء کو خوب داد بھی دی. کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی. حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.